نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی، یہ در اللہ کا ہے یہاں ملتا ہے آنے سے، یہ در اللہ کا ہے یہاں ملتا ہے آنے سے، بدل جاتی ہے قسمت بھی دعاؤں کے بہانے سے۔ واجب الاحترام معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا بڑا فضل، بڑا انعام اس وقت ہمارے اوپر ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس گھر میں ہم کو اکٹھا کیا اور دین کی نسبت سے باتیں کہنے سننے کی توفیق بخشی۔ بہرحال مختصر وقت میں قیمتی گفتگو آپ سے کرنی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات دھیان سے سنیں، کیونکہ بات دھیان سے سنی جائے گی تو بات سمجھ میں آئے گی، اور جب بات سمجھ میں آئے گی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں نے قرآن مجید کی آیت شریفہ کا مختصر حصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرامین آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، پیش کیا۔ بہرحال مختصر وقت میں قیمتی گفتگو انہی کی روشنی میں کرنی ہے۔ آپ حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی جائے سمجھ کر کے ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں تو آپ حضرات کے درمیان دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اصل تو آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات دعا کریں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی مسجد اور مدرسے، خانقاہ، عیدگاہ اللہ سب کو آباد فرمائے۔ آپ حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی مسجد، مدرسے، خانقاہ، عیدگاہ اللہ سب کی قیامت تک غیبی مدد فرمائے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، اگر مساجد آباد رہی، مدارس آباد رہے تو سمجھ لیا جائے یہ دنیا کا نظام باقی رہے گا، یہ دنیا آباد رہے گی۔ اور اگر مدارس اسلامیہ آباد نہ رہے، مساجد آباد نہ رہی تو پھر میں اور آپ ہی نہیں، یہ چاند، سورج، ستارے، یہاں تک کہ نہ یہ دنیا رہے گی نہ یہ دنیا کا نظام رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا الحمدللہ تبلیغی ساتھی بھی امیر جماعت تشریف فرما ہے، علماء ہیں، جانتے ہیں، احادیث کی کتابوں کے ذریعے آئے دن اس طرح کی باتیں ہمیں چل پھر کے بتاتے ہیں کہ جب تک دنیا کے اندر ایک بھی اللہ کے نام کو لینے والا، یعنی اللہ 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 کہنے والا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو اسی طرح بولو بھائی چلاتے رہے گے۔ اور جب اللہ کا نام کو لینے والا نہیں رہے گا، اس کی تعریف، اس کی توصیف کو بیان کرنے والا نہیں رہے گا، تو پھر یہ دنیا بھی باقی نہیں رہ سکتی، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال ان کے لیے دعا کریں۔
اللہ ان سب کو آباد رکھے۔ اور ہم نے جو یہ اللہ 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 کہنا سیکھا، ہم کو جو سکھایا گیا وہ ان مدرسے، ان مساجد، ان خانقاہیں، یہ جو خانقاہیں ہیں انہی کی برکات سے ہم کو پتہ چلا کہ ہمارا رب کیا ہے، اللہ کون ہے، کون ہم کو روزی دیتا ہے، کون ہم کو مارتا ہے، کون پیدا کرتا ہے۔ یہ تمام باتوں کا ہم کو ان مدارس اور ان مساجد سے علم ہوا۔ بہرحال میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مدرسے اور مسجدوں کو آباد رکھے، آمین۔ بہرحال میں نے قرآن مجید کی آیت شریفہ پڑھی۔ اللہ رب العزت کا پاک اور مقدس فرمان ہے، ایمان والو تم توبہ کرو، اور توبہ بھی کس طریقے سے کریں، کس انداز سے توبہ کریں۔ فرمایا کہ گناہ تو بہت بڑی چیز، بہت بڑی بات ہے، گناہ کا گمان بھی تمہارے دل میں نہ رہے، اس انداز سے، اس طریقے سے تم توبہ کریں۔ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ ایک عرصہ دراز تک بارش نہ پڑی، قحط سالی پڑ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، چرندے پرندے درندے تک پریشان ہو گئے۔ کچھ افراد موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی اکٹھا ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، عرض کیا آپ نبی ہیں ہمارے، آپ ہمارے لیے دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بستی سے باہر چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا تو ایک دو روز نہیں، کئی روز تک آپ نے دعا مانگی، دعا کرائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے ہی دعا مانگی آرزویں پورا ہوتی، مرادیں پورا ہوتی، کام بنتا، لیکن اور تکلیفوں میں اضافہ ہو گیا، دشواریاں بڑھ گئی، گرمی طول پکڑ گئی، شدید گرمی ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب یہ کیا معاملہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے ہی ہم دعا مانگ رہے ہیں دعا مقبول ہوتی، ہماری مرادیں پورا ہوتی، لیکن یہ تو اور دشواریاں بڑھ گئی، گرمی طول پکڑ گئی، گرمی میں اضافہ ہو گیا، دشواریوں میں ہماری اضافہ ہو گیا، میرے رب یہ کیا معاملہ ہے؟ حکم ہوا کہ موسیٰ اس مجمع کے اندر، اگرچہ آج توبہ کرنے والوں میں وہ شریک ہے، موجود ہے، اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا موجود ہے، موسیٰ آج اس کو 40 برس گزر گئے، میری نافرمانی کرتے کرتے، نافرمانی میں زندگی کو گزارتے گزارتے وہ یہاں موجود ہے، موسیٰ کہہ دے وہ یہاں سے نکل کر کے اٹھ کر کے چلا جائے۔ اور یہ مجمع بھی کوئی چھوٹا مجمع نہ تھا، یہاں تک کہ 70,000 افراد اس مجمع میں تقریباً موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب تو مجھ کو اس کی علامات، اس کی نشانی بتا، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کو سمجھاؤں گا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ نہیں، تو بلند آواز سے ایک مرتبہ آواز لگا دے، تیری آواز کو اس کے کانوں تک پہنچانا، اس کے کانوں میں پہنچانا، موسیٰ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جیسے کہ آج یہ لاؤڈ اسپیکر مائک وغیرہ کی ویوستھا ہے، یہ اس طرح کی کوئی ویوستھا نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ بھئی جو 40 برس سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، 40 برس سے اس نے کوئی سجدہ نہ کیا، 40 برس گزر گئے اس کو نافرمانی کرتے کرتے، اور وہ آج یہاں اس مجمع میں شریک ہے، موجود ہے، وہ یہاں سے نکل کر کے چلا جائے۔ بس جیسے ہی وہ یہاں سے نکل کر کے جائے گا دعا مقبول ہوگی، یہی دعا مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ بہرحال سب مجمع والوں نے، مجمع میں جو شریک تھے، سب نے اس آواز کو سنا، سن کر کے حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا گناہ گار یہاں موجود ہے، جس کی وجہ سے بارش تک روک دی گئی، ایک دو روز نہیں،
1 2 برس نہیں 40 برس سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کون ہے۔ لوگوں نے انتظار کرنا شروع کر دیا، لوگ اس کے منتظر ہو گئے، کافی وقت گزر گیا، نہ کوئی مجمع میں آ رہا، نہ ہی کوئی مجمع سے اٹھ کر کے جا رہا، مجمع خاموش ہے۔ اب کافی وقت گزر جانے کے بعد اس گناہگار نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اٹھ کر کے چلا جاتا، کوئی اور نہیں ہے، وہ تو ہی ہے، اور یہ تیرے ہی گناہوں کی نحوست کی وجہ ہے جو بارش تک روک دی گئی ہے۔ بس اب اس نے اپنے دل میں خیال کیا، یعنی اس نے اپنے رب کو یاد کیا، اور کچھ اس انداز میں اس نے یاد کیا، یعنی اس نے توبہ کی، اور کچھ اس انداز میں اس نے توبہ کی کہ اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے، میرے رب تو آج مجھ پہ کرم کر دے، میرے رب تو جیسے کہ اب سے قبل پہلے مجھ پہ کرم کرتا رہا، 40 برس گزر گئی، میں تیری نافرمانی کرتا رہا، میرے رب تو مجھ پہ کرم کرتا رہا، تو مجھے کھلاتا رہا، پلاتا رہا، سلاتا رہا، تو مجھ کو سب کچھ عطا کرتا رہا، میرے رب آج بھی تو مجھ پہ اسی طرح کرم کر دے جس طریقے سے تو اب سے قبل اب سے پہلے مجھ پہ کرتا رہا۔ میرے رب آج میں یہاں سے اٹھ کر کے جاؤں گا، میرا راز کھل جائے گا، میرا رب میں کیا منہ دکھاؤں گا، لوگ تو منتظر ہیں، اس کے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں گے، آخرکار وہ کون ہے جس کی وجہ سے بارش تک روک دی گئی ہے۔ میرے رب یہ آج بارش کا نہیں، یہ میری عزت کا سوال ہے، میرے رب تو مجھ پہ اپنا کرم کر دے، میرے رب تو نے مجھ کو سب چیزیں عطا کی، اور سب سے بڑا کرم مجھ پہ یہ کیا کہ تو نے میرے راز کو ظاہر نہ کیا، میرے رب تو آج میری لاج رکھ دے، میری عزت رکھ دے، یہ میری عزت کا سوال ہے، میرے رب تو مجھے معاف کر دے، میرے رب تو اپنا خاص مجھ پہ کرم کر دے۔ بہرحال جیسے ہی اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس نے توبہ کی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ جیسے ہی اس نے توبہ کی، آسماں پہ ابر رحمت یعنی رحمت کی گھٹا چھائی۔ دن گھنٹے برس نہیں، مختصر وقت، چند سیکنڈیں گزر پائی ہیں، چند سیکنڈیں ہونے پائی ہیں، موسلا دھار بارش کا ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب یہ کیا معاملہ ہے، تیرا حکم تھا کہ مجمع سے آدمی اٹھ کر کے جائے گا، نکل کر کے جائے گا، یہاں سے تو نہ کوئی گیا نہ کوئی یہاں پہ آیا، ابھی تیری رحمت کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حکم ہوا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو روکے رکھا تھا، موسیٰ اسی کی وجہ سے بارش کو کیا ہے۔ حکم ہوا کہ موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے بھی اس سے صلح کر لی، موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو روکے رکھا تھا، اسی کی توبہ کے طفیل میں نے یہ بارش کو کیا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب تو مجھ کو کوئی علامت بتا، کوئی نشانی بتا۔ رب نے یعنی حکم ہوا رب کا کہ موسیٰ اب وہ میرا دشمن نہیں، میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب تو مجھے اس کی علامات نشانی بتا، میں تیرے دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا کہ موسیٰ 40 برس تک وہ میری نافرمانی کرتا رہا، میں نے اس کے راز کو اس حال میں ظاہر نہ کیا، اور آج وہ میرا دوست بن گیا، میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اس نے توبہ کر لی، میں نے صلح کر لی، اس حال میں اس کے راز کو ظاہر کروں۔ موسیٰ یہ ایک دوسرے کا راز بولنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قوم میں ایک گناہ گار ہے، ایک آدمی نافرمان ہے، جس کی وجہ سے سب پریشان ہیں، چرندے پرندے درندے تک پریشان ہیں، بارش تک روک دی گئی، اور آج امت کا حال وہ آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر معائنہ کیا جائے عورت اور مردوں کے درمیان، تو کہیں کہیں تو دیکھا گیا ہے کہ مرد حضرات عورتوں سے آگے اور عورت مردوں سے آگے گناہوں میں بڑھ گئی ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کی پوزیشن بن گئی ہے۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں
آپ سبھی چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے بھئی توبہ کرتے رہا کریں۔ بھئی توبہ سبھی کریں گے نہیں، اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی ہیں ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم توبہ کریں گے کام ہمارے بھی بنیں گے، ہم توبہ کریں گے، رب کے سامنے جھکیں گے، رب کو یاد کریں گے تو ہماری مشکلات حل ہوں گی، یعنی دشواریاں ختم ہوں گی، رزق میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، چہرے پہ نور آئے گا، دنیا اور آخرت ہماری بھی سنور جائے گی۔ جیسے وہاں اس نے توبہ کی، بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہاں توبہ کی، اللہ کی رحمت، نظر رحمت ہوئی، اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی۔ اور اگر ہم بھی اسی طرح توبہ کریں گے اللہ کی خاص نظر رحمت ہم پہ بھی ہوگی، وقت پہ بارش ہوگی، وقت پہ جن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی وہ سب چیز اللہ کی اور سے ہم کو بھی عطا کی جائیں گی۔ اور اگر ہم توبہ سے دور رہے، اس کے سامنے فریاد نہ کی تو دشواریاں ہماری بھی بڑھ جائیں گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے توبہ کرتے رہا کریں، چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے اٹھتے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا کچھ اور بھی اگر ہم نہیں جانتے تو صرف اتنا تو کہہ سکتے ہیں، اس طرح تو اپنے رب کو پکار سکتے کہ میرے رب، میرے خدا، میرے مالک، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ سبھی کریں گے، اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔